قوموں کے حالات میں جو عروج و زوال کے مرحلے آتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہم آج اس وقت اپنے ملک میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی تاریخی اور نفسیاتی فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں۔ ہمارا جو قومی نصب العین قرآن نے مقرر کیا ہے، جو ایک قومی اجتماعی مشن اور ذمہ داری جو قرآن نے پوری مسلم امہ کے کندھوں پر اجتماعی طور پر ڈالی ہے، جب تک مسلمان اس اجتماعی ذمہ داری کو سمجھتے رہے اور اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو فطری قانون کے مطابق دنیا کے انسان محبتوں کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا استقبال کرتے رہے۔ کئی صدیوں کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے، آپ انتہائی قابل دانشور لوگ ہیں۔ کہیں آپ نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا کہ جب مدینہ منورہ سے انسانی بھائیوں اور بہنوں تک خدا کا رحمت بھرا پیغام پہنچانے کے لیے قافلے جاتے تھے، تو کہیں دنیا کے کسی ملک کے عوام نے کیا ان قافلوں کی مخالفت کی؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکومتیں مخالفت کرتی تھیں، سرکاری فوجیں مقابلہ کرتی تھیں، مگر عوام ویلکم کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ کسان ویلکم کرتے تھے، مزدور ویلکم کرتے تھے، مظلوم ویلکم کرتے تھے، عورتیں ویلکم کرتی تھیں، تمام طبقات کے لوگ۔ وہ سمجھتے تھے مسیحا آ گئے، ہماری نجات دینے والے فرشتے آ گئے۔ پوری تاریخ کاش کہ اس نقطہ نظر سے آپ بہنیں اور بھائی تاریخ کا پھر سے تھوڑا سا مطالعہ کر لیں۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، پوری دنیا پر رول کرنے والی دو امپائر۔ ایک واقعہ کوئی بتا دے، یہاں تک کہ چرچز میں اپنی پریسٹہڈ کی ذمہ داری ادا کرنے والے دھرم گرو، ریلیجس اور اسپریچول لیڈرز، وہ مسلمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ شعراء چھپ چھپ کر نظمیں کہتے تھے مسلمانوں کی تعریف میں، ان کے کیریکٹر، ان کی پنکچولیٹی، ان کی نیچی نگاہیں۔ حکومتیں
عام طور پر خود غرض ہوتی ہیں، نیرو مائنڈڈ ہوتی ہیں. دا پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. یہ ایک فطری قانون ہے. خود مسلمانوں کے پاس بھی جب پاور آیا تو مسلمان بھی بدل گئے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قوموں کے نصب العین ہوتے ہیں، اور کوئی قوم اگر اپنے نصب العین کے لیے، اپنے ایک اجتماعی مشن کے لیے، اجتماعی مقصد کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز کو انویسٹ کرتی ہے، تو یقینی طور پر وہ ایک نہ ایک دن اپنے نصب العین کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. یہاں تک کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نصب العین صحیح ہو. اگر کوئی قوم ایک ایسا نصب العین بناتی ہے جو بہت سے لوگوں کے نزدیک غلط ہے، انجسٹس اور ظلم پر مبنی ہے، ڈسکریمنیشن پر مبنی ہے، لیکن وہ اس کے لیے جد و جہد کرتی ہے، جان لگاتی ہے، مال لگاتی ہے، وقت لگاتی ہے، صلاحیتیں لگاتی ہے، تو ہزار ہم لوگ اور آپ بد دعا کریں اور ہزار قنوت نازلہ پڑھیں، میں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ان دعاؤں اور قنوت نازلہ کے پیچھے جان اور مال کی قربانی نہیں ہے، اگر ایک ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ اجتماعی جد و جہد اور ایفرٹ نہیں ہے، تو تنہا دعاؤں سے تو نبیوں نے بھی مقابلہ نہیں جیتا. ہم سے غلطی ہوئی ہے. ایک قوم نے اپنا نصب العین بنایا اور وہ محنت کرتی رہی. آر ایس ایس کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا. آر ایس ایس والے جیل میں بھی گئے، بار بار جیل گئے، بین کیا گیا آر ایس ایس کو، گرفتار کیے گئے سنگھ پریوار کے لوگ، عدالتوں نے سزائیں سنائیں، منہ چھپا کر چھپنے پر مجبور رہے آر ایس ایس کے چھوٹی کے قائدین، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. آج وہ اپنی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں اور اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کوئی اجتماعی نصب العین اس ملک کی آزادی سے پہلے یا بعد میں بنایا تھا؟ کیا مجھے جواب مل سکتا ہے آپ کی طرف سے؟ نہیں بنایا تھا. لیکن میں ماضی پر ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سمجھتا. مجھے اس نئی نسل میں، یوتھ میں، بوائز اینڈ گرلز میں اور لیڈیز میں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں وہ مجھے امیدیں نظر آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 20 سال کے اندر انشاءاللہ بھارت کا نقشہ بدلے گا. ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ ہندو راشٹر کے جواب میں مسلم حکومت، مسلم ریاست، یہ مقصد قرآن نے ہمارا متعین نہیں کیا. قرآن کی سورہ حدید کی ایک آیت آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس میں بڑے واضح لفظوں میں ہمارا قومی نصب العین بتایا گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قرآن نے کہا ہے کہ تمام نبیوں کو جو ہم نے بھیجا، ان کا ایک اجتماعی قومی مقصد ہم نے ہمیشہ یہ مقرر کیا کہ دنیا میں انصاف قائم ہو. ہمارا بھارت کے مسلمانوں کا قومی نصب العین یہ ہے، یہ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا،
کم سے کم آج سے ہم اللہ کو گواہ بنا کر اس قومی نصب العین کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے ریسورسز تھوڑے بہت انویسٹ کرنے کی نیت کر کے اٹھنے سے پہلے، وہ یہ کہ ہم بھارت میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے، ہرگز نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کو انصاف ملے، سکھوں کو بھی انصاف ملے، بدھسٹوں کو بھی انصاف ملے، کرسچنز کو بھی انصاف ملے، لنگائٹس کو بھی انصاف ملے، او بی سیز کو بھی انصاف ملے، دلتوں کو بھی انصاف ملے، کسانوں کو بھی انصاف ملے، مزدوروں کو بھی انصاف ملے، عورتوں کو بھی انصاف ملے اور تحفظ ملے۔ آپ یہ بتائیے، یہ قومی نصب العین ایک مستقل اجتماعی ڈسپلن جدوجہد کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے یا امپیریل ہوٹل کے جلسوں کے ذریعے؟ بتائیے، جواب دیجیے۔ جزاک اللہ۔ جدوجہد کے ذریعے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، ابھی بھی ہمارے ملک میں اجتماعی جدوجہد کے جو امکانات موجود ہیں بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پہلے نہیں تھے۔ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں میں، اب اس ملک کے کرسچنز بھی مظلومیت کا احساس کر رہے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اجتماعی جدوجہد میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ کرسچنز کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں اس ملک کی پولیٹکس میں نہیں پڑھنا، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر، بس ہم کو ان دو سیکٹرز پر قبضہ کرنا ہے۔ آپ میں سے بھی اکثر کانوینٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ کرسچن لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ جتنے آئی پی ایس آئی اے ایس آفیسرز ہوں گے ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، جو ججز ہوں گے ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، جو سیکرٹریز ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ منتری پہلے اتنے جاہل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے، یہ میں آپ کو بہت یقین سے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کرسچنز کی بات میں کر رہا تھا، منی پور نے کرسچن لیڈرشپ کو ہلا دیا۔ They never expected it۔ کبھی کرسچن لیڈرشپ کو یہ امید نہیں تھی کہ منی پور میں کرسچنز کا یہ قتل عام ہوگا، یہ جینوسائیڈ ہوگا۔ 250 سے 400 چرچز کو جلا دیا گیا۔ میں کرسچن لیڈرشپ سے کبھی کبھی کہتا تھا، ڈفرینٹ سیمینارز میں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں میری ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بہت غفلت برت رہے ہیں۔ 2014 کے بعد میں نے ان سے کئی بار کہا، لیکن وہ کہتے لگے نعمانی صاحب آپ کی محبت کے شکریہ، لیکن ہمیں کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ منی پور کے بعد خود انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آ کر کہا کہ وی آر سوری، وی کوڈ ناٹ لسن ٹو یو، ہم سنجیدگی سے آپ کی بات کو نہیں لے سکے، اور ہم ایک یونائٹڈ متحدہ کوشش کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سنیے، گواہ رہیے گا، سکھ لیڈرشپ جلسوں میں، 1 لاکھ کے جلسوں میں سکھوں کے مذہبی، دھارمک اور پولیٹیکل لیڈرز نے یہ کہا ہے، ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا مسلمانوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے بڑی زبردست غلطی ہوئی، جو ہمارے دوست تھے ان کو ہم دشمن سمجھے، جو ہمارے دشمن تھے وہ ہم ان کو دوست سمجھے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ ریڈ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، وی آلویز مس دا بس۔ اس لیے میں آپ جیسے دانشوروں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو باتوں کو بھول کر پازیٹو امکانات پر ذرا غور کیجئے، کیا تبدیلی ہمارے ملک میں آ رہی ہے۔
لڑکیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے، جو کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نان مسلم گرلز، میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ جن کے باپ RSS کے پرچارک ہیں، وہ لڑکیاں مجھے میسج بھیجتی ہیں، نعمانی صاحب یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ اور وی آر ریڈی ٹو فالو یو۔ کسان جو اس ملک کی سب سے بڑی آبادی ہے، بھول جائیے کہ اس ملک کی سب سے بڑی آبادی کون سی دھرم کو فالو کرتی ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے کسانوں سے بڑی اس ملک میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ پورا کسانوں کے سیکٹر نارتھ سے ساؤتھ تک، پنجاب اور ہریانہ سے لے کر تامل ناڈو تک، وہ کسان جو RSS کی بیک بون بن گئے تھے، وہ جاٹ جنہوں نے ویسٹرن یوپی میں، نارتھ انڈیا میں، ہریانہ میں مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا تھا۔ 2013 کے مظفر نگر کے قتل عام میں جاٹوں نے بے پناہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ آج وہ جاٹ لیڈرز اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہے ہیں، اور وہ جاٹ لیڈرز بغاوت کر رہے ہیں RSS اور BJP کے خلاف، اور وہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، ان پر بھروسہ کیا جو بھروسے کے لائق نہیں تھے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، خدا کرے غلط ہو، کہ میں ایک مدرسے کا مولوی، میں ان حالات پر اتنی گہری نظر رکھ سکتا ہوں، تو آپ مجھ سے دگنی نظر کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں آپ حالات سے ناواقف لیتے ہیں؟ کیوں آپ میڈیا سے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں؟ MP میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن MP میں آدیواسیوں کی تعداد تو بہت ہے۔ کیوں نہیں آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا؟ اب ملانے کے لیے بڑے جلسے کرنے کی عارف مسعود صاحب کو میں رائے نہیں دوں گا، میں رائے دوں گا آپ سب کو کہ آپ اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں، آپ وہاں پر گھر گھر سے رابطے قائم کیجئے، ان کو اپنے گھر بلائیے۔ شروع میں ہیزیٹیشن ہوگا، آپ ان کے گھر جائیے اور جا کر کہیے ہم صرف پڑوسی کے رشتے سے 5 منٹ کے لیے ملنے آئے ہیں، ہمارا کوئی راجنیتک مقصد نہیں ہے، نہ ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں نہ نوٹ مانگنے آئے ہیں، صرف پڑوس کے رشتے سے ہمارے درمیان پریم کا رشتہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم آئے ہیں، چند منٹ بیٹھیے اور چلے آئیے۔ وہ کچھ کھلائیں پلائیں تو ضرور کھائیے، اپنی عورتوں کو ان کے ہاں لے کر جائیے، ہماری عورتیں ان کے مہلاؤں کے ساتھ 2-4 منٹ دوستی کی باتیں کریں، پھر آپ ان کو اپنے گھر بلائیے۔ شروع میں کچھ ہیزیٹیشن ہوگا، لیکن کمال ہے ایک ایک گھر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ جاتے تھے، ہم ان سے زیادہ معزز ہیں؟ کاش کہ ہمارے علماء اپنی تقریروں اور درس قرآن، درس حدیث کے حلقوں کے ذریعے عام مسلمان خواتین اور مردوں کو ایجوکیٹ کریں اسلامی اسٹریٹجی سے، جو وطن کی ترقی کے لیے ہو، ملک میں ترقی، ہر پہلو سے ملک کی ترقی ہونی چاہیے، اور اس ترقی میں بنیادی کردار غلامان مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کو واقعی سونے کی چڑیا پھر سے بنائیں گے۔ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، ہم اس کا مصداق بنائیں گے۔